بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ونحى الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجبل الآلف إن قيل إن قال وإن أنيخ على صخرة استناخ. رواه مسلم او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. میرے محترم میرے بھائیو، اللہ کی بات کو دین کی بات کو دھیان کے ساتھ سننا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہم اللہ کے دین کی بات کو اس طریقے پر سنیں جس طرح صحابہ نے حضور کی باتوں کو سنا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بڑے باادب بیٹھتے تھے. کوئی ٹیک لگا کر نہیں بیٹھتا تھا، بیچ میں جگہ نہیں ہوتی تھی. روایات میں لکھا ہے اس طریقے پر مل مل کے بیٹھتے تھے کہ اگر اوپر چادر ڈال دی جاتی تو چادر میں جھوڑ نہیں پڑتی تھی. کبھی گھر میں بچوں کو بٹھا کے چادر ڈال کے دیکھنا، یا تو کوئی بیٹھے گا نہیں. یہ صحابہ کرام کی بیٹھنے کی ترتیب کتابوں میں لکھی ہے. بیٹھنے کے اندر بھی ادب ہے، سننے کے اندر بھی ادب ہے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت سے آدمی مضبوط بنتا ہے. صحبت کا دین. جن لوگوں کو بزرگوں سے تعلق ہے ان کی صحبتوں میں جاتے ہیں، ان کے بیٹھنے کا طریقہ بڑا باادب ہوتا ہے. الدین کلہ ادب. دین سارا کا سارا ادب ہے. دین ادب سے ملتا ہے، بے ادبوں کو دین نہیں ملتا. دین کے لیے ادب بھی ہے، دین کے لیے طلب بھی ہے. کہ طالبین کو دین ملے گا اور ادب کرنے والوں کو دین ملے گا. کہ بے طلبوں کو دین نہیں ملتا. اس اللہ کے دین کی بات کو مستغنی ہو کے نہ سنے، محتاج بن کے سنے کہ میں قدم قدم پر اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کے دین کا محتاج ہوں. اور میں قدم قدم پر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کا محتاج ہوں. صحابہ ہمیشہ اس طریقے پر بات سنتے تھے. یہ بات کو سننے کے بعد مجھے عمل کرنا ہے. اسے عمل کی نیتوں کے ساتھ بات سنیں. صحابہ کی صفت تھی. صحابہ فرماتے تھے بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، کہ ہم نے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس بات پر بیعت کی تھی یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے. ہمارا سننا اطاعت کے ساتھ ہو، معصیت کے ساتھ نہ ہو. ایک ہوتا ہے سننا اطاعت کے ساتھ، ایک ہوتا ہے سننا گنہگاری کے ساتھ، معصیت کے ساتھ. کہ معصیت کے ساتھ سننا یہ عمل ہے منافقین کا. سمعنا وعصینا. کہ منافقین حضور کی مجلس میں بیٹھتے تھے، بلکہ منافقین حضور کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے تھے، لیکن دل میں اللہ کے نبی کا بغض پک رہا تھا. اسلام کے بارے میں دشمنی ان کے دلوں میں بڑھ رہی تھی. صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا اور ان کا بغض بڑھتا تھا. صحابہ کا ایمان بڑھتا تھا. صحابہ فرماتے تھے فزادتہم ایمانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سن کر اور اللہ کے نبی کی باتیں سن کر ہمارے دلوں میں ایمان کا اضافہ ہوتا تھا.
اور منافقین یوں کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ کی بات بھی دھوکہ ہے، نبی کی بات بھی دھوکہ ہے۔ یہ سننا ہوا نافرمانی کے ساتھ، سمعنا وعصینا، اور صحابہ سنتے تھے سمعنا واطعنا، کہ بات کو سننا ہے اطاعت کے ساتھ۔ قرآن کریم کی ساری وحی اور قرآن کریم کا سارا علم اطاعت کے لیے ہے، اور شریعت اطاعت کے لیے ہے کہ زندگی اطاعت پر آوے۔ اس لیے ہمارے یہاں ماحول کا دین نہیں ہے، حکم کا دین ہے کہ دنیا میں کیسے بھی حالات ہوئے تو ہم حالات کو دیکھ کر حالات کا تاثر نہیں لیں گے، بلکہ حالات میں حکم کا دین دیکھیں گے۔ کہ حالات تو نبیوں پر بھی آتے ہیں، صحابہ پر بھی تھے۔ حضور کی موجودگی میں سارے یہودی حضور کو ستاتے تھے۔ اللہ کے نبی کو زہر کھلانے کی زینب نے کوشش کی، یہودی عورت تھی، تو صحابی اسی وقت حضور کے سامنے جان توڑ دی۔ جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اس زینب نے گوشت کے اندر زہر ملایا ہے، آپ نہ کھائیں۔ اللہ کے نبی پر بھی حالات تھے، تو حالات میں حکم کو دیکھنا ہے کہ اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ ماحول کے تابع نہیں ہے، ہم تو حکم کے تابع ہیں۔ ہماری زندگی حکم والی بنے، ہماری زندگی ماحول والی نہ بنے کہ حکم پر چلنے والے کامیاب ہیں، حالات میں چلنے والے حالات سے متاثر ہو کر اللہ سے بھی بدگمان ہو جائیں گے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، کہ حالات کا تاثر لیا، ہم حق پر ہیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، تب بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے کہ لوگ اللہ سے بدگمان ہو جائیں گے۔ کہ حالات جو آتے ہیں ایمان والوں کو اللہ آزماتا ہے، ایمان والا حالات میں اس کا دل کا رجوع کس کی طرف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا یہ لوگ گمان یوں کرتے ہیں دنیا والے کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور ہمارے دلوں میں کلمہ جا چکا ہے تو کیا ہماری آزمائش نہیں ہوگی؟ سب سے زیادہ اللہ نبیوں پر حالات لاتے ہیں، نبیوں کا بخار ہمارے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کو بخار آیا، صحابہ گئے تو حضور کی چادر دیکھا کہ اللہ کے نبی کی چادر بہت گرم ہے بخار کی وجہ سے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو تو تیز بخار ہے کہ آپ کی پوری چادر گرم ہے۔ آپ نے کہا اجر بھی تو زیادہ ہے، جتنا بخار زیادہ ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ پھر آپ نے کہا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ بڑی آزمائش اللہ نبیوں پر ڈالتا ہے، نبیوں کے ایمان کو دیکھ کر۔ آدمی کا جتنا ایمان زیادہ ہوگا آدمی کے دل میں اتنی آزمائش آئے گی، جتنا علم ہوگا اتنا اس کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا۔ علم سے خشیت آتی ہے، ایمان سے آزمائش آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، اور کعب بن عجرہ ہے یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، تغیر لونک، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے کا رنگ بدل چکا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے کہا کعب یہ چوتھا دن ہے، تیسرا دن ہے، تیرے نبی کے پیٹ میں ایک روٹی کا لقمہ داخل نہیں ہوا۔ پھر کہا کعب تو یہ جب جملہ کہا تو کعب وہاں سے نکل گئے اور یہودی کے باغ میں جا کر وہاں مزدوری کی تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بھوک کو میں ختم کروں کسی بھی طرح، اور مزدوری کر کے کچھ کھجور لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ اپنی بھوک کو کھجور سے ختم کرے۔ تو آپ نے کہا کعب تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہ نعم یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کہا آزمائش کے لیے تیار ہو جا، کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر ایسی آزمائش آتی ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے ڈھلان کی طرف آتا ہے، کتنا تیزی کے ساتھ پانی اگر اوپر سے نیچے گرا جائے تو کتنا تیزی کے ساتھ پانی نیچے کی طرف آتا ہے، ڈھلان کی طرف آتا ہے۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ جتنا دل میں اترے گا اتنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، اللہ آزماتا ہے، حالات آتے ہیں۔ حالات کیوں آتے ہیں؟ حالات انسانوں کو ہلاک کرنے نہیں آتے، حالات آتے ہیں تربیت کے لیے، مدد آتی ہے تسلی کے لیے، کہ بندوں پر حالات آتے ہیں تاکہ تربیت ہوئے، ہمارا دل کا رخ اللہ کی طرف ہوئے کہ مدد اللہ ہی کریں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین،
کس سے ڈرتے ہو تم؟ گھبراتے ہو؟ نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے. یہ زمین تمہاری ہے، تم ہی اس زمین پر سربلند ہوں گے بشرطے کہ تمہارے دل میں ایمان ہو. یہ ہوتا ہے ایمان کے الفاظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ تو ایمان کا اقرار ہے، ایمان دل میں داخل نہیں ہوا. کچھ دیہاتی لوگ بزرگ کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایمان قبول کیا. قولت الاعراب آمنا، ہم ایمان میں داخل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی جب ان کو بتا دو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے بلکہ تم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کیا ہے، تم اسلام میں داخل ہوئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. جب دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے تو اللہ کی قسم میرا اور آپ کا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جاتا ہے. لیکن دل میں ایمان داخل ہو، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. پھر آپ نے فرمایا دلوں میں ایمان کے داخل ہونے کی علامت کیا ہے؟ کہ دلوں میں ایمان کے داخل ہونے کی علامت یہ ہے وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تمہاری زندگیاں اللہ کے حکموں کے تابع ہو جائے، اللہ کے رسول کے طریقوں کے تابع ہو جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کے مطابق ہماری زندگیاں سیلنڈر ہو جائے اللہ کے حکموں کے سامنے، کہ اللہ کے نبی کے طریقوں کے سامنے. یقین مانو دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے. اور ایمان کا اثر ہے، جس طرح دعوت کا اثر ہے، ایمان کا اثر ہے کہ ایمان سے علامتیں ظاہر ہوگی. دعوت کا اثر ہوتا ہے، اور ایمان جو بنتا ہے نا وہ اللہ کی بڑائی کے بولنے سے بنتا ہے. ایمان دعوت سے بنتا ہے، اور ایمان مجاہدے سے پکتا ہے. جب تک اللہ آزمائش میں نہیں ڈالے گا تب تک ایمان نہیں پکے گا. اللہ ایمان کو پکاتے ہیں. گھر میں قربانی ہو رہی ہے، وہ حج میں نبی کی موجودگی میں 70 صحابہ کے جنازے اٹھے ہیں، تو کیا اللہ کی مدد نہیں آئی؟ 70 صحابہ کے جنازے وہ حج کے میدان میں اٹھے ہیں، اور آپ کے چچا امیر حمزہ بھی ہیں، مصعب بن عمیر بھی ہیں، اور عبداللہ بن جحش بھی ہیں. بڑے بڑے صحابہ اور سعد بن عامر بھی ہیں. ایسے صحابہ حضور کی موجودگی میں شہید ہوئے ہیں. تو پھر اللہ کی مدد کہاں گئی؟ پروردگار عالم ایمان والوں کے ایمان کے داخل ہونے کے بعد اللہ آزمائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم ایمان والوں کو ایمان میں داخل ہونے کے بعد آزمائیں گے کہ وہ کلمے میں سچے ہیں یا کلمے میں جھوٹے ہیں، کہ صرف زبان پر کلمہ ہے یا کلمے کی حقیقت دل میں داخل ہو چکی ہے. جب دل میں کلمہ داخل ہو جاتا ہے نا تو بڑی بڑی ناگواریوں کو برداشت کرنے میں مزہ آتی ہے. احد احد اللہ ایک ہے. یاد ہے بلال کا واقعہ؟ جب ایمان دل میں داخل ہو چکا نا ایمان، تو ایمان کے داخل ہونے کے بعد گرم گرم ریت پر لٹا دو، عتبہ تھک جاوے، شیبہ تھک جاوے، ولید تھک جاوے، لیکن کلمہ پڑھنے میں اور اللہ کی توحید کا نغمہ بجانے میں لذت آوے. ایمان اندر داخل ہو چکا ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بغیر وقت لگائے ہوئے، بغیر مجاہدے کیے ہوئے، بغیر آزمائش کے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ قرآن کریم میں غور و فکر کرو تو بھی خطرناک حالات آئیں گے ایمان والوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے. لیکن ایمان والا کا جتنا یقین اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، حالات میں ہمارا رجوع اللہ کی طرف ہو. ایک ہوتا ہے دور قربانیوں کا، ایک ہوتا ہے دور مددوں کا. قربانیوں کا دور ہے، کرامتوں کا دور نہیں ہے. یہ زمانہ قربانیوں کا ہے، کرامتوں کا نہیں ہے. کہ کرامتوں کا دور کیوں نہیں ہے؟ کہ آج کے ایمان والوں کے عقیدے اتنے کمزور ہیں، اگر کسی کی کرامت ظاہر ہو جائے تو لوگ اسی کو خدا مان لے. اس لیے آپ لوگ عملیات کے پیچھے بہت چلتے ہیں، اسی کو خدا مانتے ہیں، سب کچھ یہ کرتا ہے. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور کوئی جنات عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب صرف ایک اللہ کی ذات ہے، جس کو آسمان کے اوپر کا علم ہے، زمینوں کے نیچے کا علم ہے. اللہ کے نبی بھی عالم الغیب نہیں ہے. اللہ جو نبی کو بتاتے ہیں وہی کرتے ہیں. اس طرح انسان عبادت کا مکلف ہے، جنات بھی عبادت کا مکلف ہے. سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر کر رہے ہیں فلسطین میں، مسجد اقصی بنا رہے ہیں. اور مسجد اقصی کی تعمیر انسانوں نے کی، جناتوں نے کی.
کہ تم مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرو. تو سلیمان علیہ السلام کے تابع تو جنات بھی تھے، شیطان بھی تھے، انسان بھی تھے. بڑی حکومت تھی فلسطین میں. پورے عالم کے بڑے نبی بھی تھے. سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور پورے عالم کے بادشاہ بھی تھے. ان کا ابا داؤد علیہ السلام بھی، سلیمان علیہ السلام بھی. اور جب بیت المسجد اقصیٰ کی تعمیر شروع ہوئی تو سلیمان علیہ السلام اپنے کمرے میں ایک لکڑی پر کھڑے ہو گئے اور ان کا انتقال ہو چکا. لکڑی پر کھڑے کھڑے جنات ان سے بہت ڈرتے تھے. بیت المسجد اقصیٰ کی تعمیر مکمل ہوتی گئی. جب لکڑی کو دیمک پڑی، دیمک پڑتے پڑتے جب لکڑی ختم ہو گئی، کھوکھلی ہو گئی، تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے. تب جا کر جناتوں کو پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے. فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون ما لبثوا في. قرآن کہتا ہے اگر ان کو پہلے سے معلوم پڑتا کہ سلیمان دنیا سے جا چکے ہیں تو کبھی مشقت کا کام جنات کبھی نہ کرتے، کبھی سے بھاگ جاتے. تو جس طرح انسان عبادت کا مکلف ہے، اس طرح جنات بھی عبادت کے مکلف ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو بغیر قربانی دی ہوئے، بغیر مجاہدے کیے ہوئے، بغیر آزمائش کیے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤں گے؟ جتنا انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اتنی آزمائش زیادہ آئے گی. لیکن اللہ پھر حالات کو پلٹے گا. صحابہ کرام حضور کے پاس آئے، رسول اللہ کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں تنگی بھی ہے، گھر میں پریشانی بھی ہے. بدر میں اتنے شہید ہو گئے، احد میں اتنے شہید ہو گئے، ہمارے بچے یتیم ہو گئے، ہماری بھائیوں کی عورتیں بیوہ ہو گئی. آپ نے کہا ابھی سے گھبرا گئے؟ آپ کا یہ جواب تربیت کا تھا، تسلی کا نہیں تھا. ابھی سے گھبرا گئے؟ ابھی تو بہت حالات دیکھنے ہیں. تم کو پتہ نہیں پہلے نبیوں کو قتل کیا جاتا تھا اور ان کی کھاروں کو زندہ نکالا جاتا تھا اور ان کے سر کے 2 ٹکڑے کیے جاتے تھے اور زندہ کھاروں کو نکال کر ان کو تڑپا جاتا تھا. کیا تم پر ایسے تو حالات نہیں آئے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کو تربیت کی بات کر رہے ہیں. ابھی سے گھبرا گئے؟ اب حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بغیر قربانی دیے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤں گے؟ نہیں. مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تم سے پہلے لوگوں کو بہت آزمایا گیا، بڑی بڑی مشقت کی بھٹیوں میں ڈالا گیا. لوگ نبیوں کو نمازوں کے درمیان قتل کرتے تھے. اتنے خطرناک پہلے زمانے کے نبیوں کی قوموں پر حالات آئے، ان کو جھنجھوڑا گیا، اتنے حالات میں ڈالے گئے کہ سب سے زیادہ استقامت نبی میں ہوتی ہے. تو نبی بھی اللہ کی مدد کے لیے پکار اٹھے، متی نصر اللہ. ایمان والے بھی پکار اٹھے اور نبی بھی پکار اٹھے، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ پاک نے جواب دیا ابھی تو برداشت کرو، الا ان نصر اللہ قریب. ابھی تمہارا ایمان مضبوط کرو، اللہ کی مدد قریب ہے. جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اللہ مخالفین کو ہدایت دیتے ہیں اور ضدیوں کو اللہ ہلاک کرتے ہیں. لیکن اللہ ہماری محنت کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کی حالت کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایمان کو جانچتے تھے، صحابہ کے ایمان کو پرکھتے تھے. فجر کے بعد مسجد سے نکلے تو حارثہ بن نعمان کی ملاقات. ایک روایت میں حارث بن مالک ہے، حارث کیف اصبحت، صبح کس حالت میں کی؟ کہ اصبحت مؤمنا یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہم نے تو ایمان کی حالت میں صبح کی ہے. تو آپ نے کہا دیکھو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی نشانی، تمہارے ایمان کا سرٹیفکیٹ، تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ تو ان صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان کی بننے کی علامت یہ ہے ازمعت نہاری اسحرت لیالی، کہ میں دین میں پیاسا رہتا ہوں اور پوری رات اللہ کے سامنے بیدار رہتا ہوں. وَكَأَنِّي أَنْظُرُ عَرْشُ رَبِّي حِينَ يُجَاءُ بِهِ، میرے ایمان کا لیول اتنا ہے کہ میں اللہ کے عرش کو زمین پر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے عرش کو لایا جا رہا ہے. میرے ایمان کی سطح اتنی ہے. وَكَأَنِّي أَهْلُ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، ہمیں جنت الفردوس بھی دیکھ رہا ہوں، جنت عدن بھی دیکھ رہا ہوں، جنت ماوا بھی دیکھ رہا ہوں، اور جنتیوں کی آپس کی ملاقات اور ان کے معانقے میں زمین پر بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہوں.
یہ میرے ایمان کا لیول ہے. پھر کہا اور علامت بتاؤ کہ یا رسول اللہ کأنی اسمع قباب اہل النار، اور میں جہنمیوں کی چیخو پکار کو زمین پر بیٹھے بیٹھے سن رہا ہوں. کہ حارثہ بن نعمان کی ایمان کی علامت بتائی، ایمان کا لیول. تو آپ نے کہا حارثہ مؤمن نبر قلبہ، حارثہ تم تو ایسے مومن ہو کہ تمہارا دل تو ایمان کے نور سے منور ہو چکا ہے، آپ کی دل کی رگ رگ میں ایمان آ چکا ہے. پھر کہا حارثہ فاستقم، وفی روایت البخاری فلزم، حارثہ ایمان پر ہمیشہ جم کے رہنا. کیونکہ ہمارے کام میں استقامت ضروری ہے. استقامت اس سے ضروری ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کی جگہ بنائی ہے. استقامت کے بغیر انسان دنیا حالات کی جگہ گئے، حالات کو دیکھ کر آدمی کی استقامت چھوٹ جاتی ہے. اس اللہ نے قرآن میں نبی کو بھی کہا فاستقم کما امرت ومن تاب معک ای ومن آمن معک. نبی جی آپ بھی کام میں استقامت کے ساتھ چلیے، اور آپ کے صحابہ کو مومنین کو بھی کام میں استقامت کے ساتھ چلائیے. استقامت ہمارے کام میں مطلوب ہے. لگے رہنا کیسے بھی حالات ہو، کام میں لگے رہنا، کام میں جمے رہنا. انفرادی اعتبار سے ہماری زندگی سنت پر ٹکی ہوئی ہو، اور اجتماعی اعتبار سے ہماری زندگی نصرت والی بنے. ہماری اجتماعی زندگی نصرت والی، بولو اجتماعی زندگی نصرت والی، اور انفرادی زندگی سنت والی. ہماری زندگی انفرادی سنت پر ٹکے اور ہماری اجتماعی زندگی نصرت والی ہو کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار بنے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو قرآن کریم میں ترغیب دے رہے ہیں، اے میرے بندو تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کلام اللہ کی آیت پڑھی فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. پروردگار عالم جس کو ہدایت دینے کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب ایمان کا نور جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس قرآن کریم کی ماتحت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جب ایمان کا نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. بھوک لگتی ہے تو بھوک کھانے کا تقاضا کرتا ہے کہ بھوک لگی ہے تو بھوک کھانے کا تقاضا کرے گا. ایمان بنتا ہے تو ایمان تقاضے کرتا ہے کہ ایمان کی علامت کیا کہ جب ایمان جب دل میں رچ اور بچ جاتا ہے تو دنیا کی محبت دلوں سے نکل جاتی ہے. تو التجافع عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والا در فکر آخرت غالب ہو جاتی ہے اور دنیا کی فکر دلوں سے نکل جاتی ہے. ایمان کے نور کی علامت بتائی کہ دھوکہ دینے والے گھر سے انسان بھاگتا ہے اور ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف انسان لپکتا ہے. یقین مانو اس کے دل میں ایمان آ چکا ہے اور موت سے پہلے موت کی تیاری کی فکر ہو جاتی ہے. 3 علامتیں بتائی کہ دل میں ایمان بچ جاوے. جب دل میں ایمان بچتا ہے تو زندگی میں عمل ظاہر ہوتا ہے. ایمان تقاضا کرے گا عمل کا، اور ایمان نام یقین اور تقوی کا. ایمان کے 2 وائر ہیں، جب 2 وائر ہوتے ہیں تب جا کر بجلی نکلتی ہے. ایمان کے 2 وائر ہیں یقین اور تقوی. جتنا اللہ کی ذات پر یقین بنتا جاوے گا اتنا دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا چلا جاوے گا. یقین کے بقدر زندگی میں تقوی آئے گا. ایمان والا کبھی اس کی خلوت ناپاک نہیں ہو سکتی. یقین مانو جب دل میں ایمان آ جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب دل میں داخل ہو جاتا ہے، کتنا ہی ظلمت والا گناہوں والا ماحول کیوں رہو، لیکن وہ کبھی بھی اس کی آنکھیں غلط دیکھے کہ نہیں کہ اس کی زندگی میں تقوی اللہ کا ڈر پیدا ہو چکا ہے. اور ابھی آنکھیں پھٹکتی ہیں تو ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہے. سالم بن ابی جعدہ فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے ابو درداء سے پوچھا، ابو درداء میں نے دیکھا ابو سعد ابن منبہ نے ایک ہی بیٹھک میں 100 غلاموں کو آزاد کر دیا. ایک ہی بیٹھک میں، اور ایک غلام کے آزاد کے کرنے پر جنت واجب ہے. ابو درداء نے فرمایا بہت بڑی بات ہے، ایک انسان ایک ہی بیٹھک میں 100 غلاموں کو آزاد کر لے، بہت بڑی اجر و ثواب کی چیز ہے. لیکن میں اس سے بھی بہت بڑے عمل کی بات بتاؤں
وہ ایمان جو انسان کے دلوں میں رچ اور بس جاوے، رات و دن اس کے دل میں ایمان چمکتا رہے۔ اللہ محبب الینا الایمان، یا اللہ میرے دل میں محبوب ایمان کو بنا دے۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، اللہ ایمان کو محبوب میرے دل میں بنا دے۔ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، میرے دل کا ڈیکوریشن، میرے دل کی زینت ایمان بنا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پروردگار عالم سے ایمان کی دعائیں کر رہا ہے، اللہ میرے محبوب چیز ایمان بنا دے، دکان نہیں، ایمان میرا محبوب بنا دے، وہ ایمان جو ایمانی تقاضوں پر چلاوے۔ اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچاوے اور دین کے تقاضوں پر چلاوے۔ اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے، ہر حال کا حکم، استقامت، عمومیت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر حال میں خدا کا حکم پورا کرے، ہر حال میں۔ ایک انسان بیٹھا چھاپی سے میرے ساتھ بس میں اور نندا سے راجا عصر کی نماز کا وقت ہو چکا، تو کہا میں احمد آباد آ رہا ہوں، لیکن اتر گیا۔ کہا کیوں اتر گیا؟ کہ عصر کی نماز جماعت سے آج تک نہیں چھوٹی، تو میں نماز پڑھوں گا، نماز پڑھ کے پھر دوسری بس پکڑوں گا۔ ہر حال میں خدا کے حکم کو پورا کرنا، یہ استقامت، استقامت عمومیت ہمارے کام کی شانیں ہیں۔ کہ اللہ میرے دل میں ایمان کو محبوب بنا دے، میرے دل کی زینت ایمان بنا دے، اور میرے دل میں نفرت گناہ بنا دے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، خلوتوں کے گناہ میرے دل میں نفرت پیدا کرے، میرا دل پاک ہو جائے، میری نظریں پاک ہو جائے، میرا دیکھنا، میرا بولنا، میرا پورا وجود اللہ کی نافرمانی سے بچ کر میرا بدن کے سارے بدن کے اعضاء جوارے اللہ کے حکموں کے سامنے تابع ہو جائے۔ یہ اندر کا ایمان ہے، یہ اندر کا ایمان ہے۔ جب اندر کا ایمان جب دل میں آ جاتا ہے نا، تو انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور انسان عمل پر کھڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ کی سزا ہے، نیکی ہلکی نہیں ہوتی، گناہ پرانا نہیں ہوتا، ہر گناہ کی سزا ہے۔ گناہ کی سزا بدل بدل کے آتی ہے، عذاب کی شکلیں، آسمان سے پتھر نہیں برسیں گے۔ پروردگار عالم ایمان کے ساتھ جب گناہ مل جائیں گے تو پروردگار عالم سب سے پہلے جو عذاب اتارے گا اس کے دل پر اتارے گا، اللہ اس کے دل کو بے چین کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب آدمی کی زندگی اللہ کی اطاعت سے ہٹتی ہے اور اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہٹتی ہے، منمانی، حیوانی، خواہشات والی زندگی پر اور ماحول سے دیکھ کر متاثر ہو کر انسان ماحول کے دین پر چلتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو تنگ بنا لیتا ہے۔ زندگیاں تنگ بن جاتی ہیں، جب زندگیاں تنگ بن جاتی ہیں تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، اور گھروں میں چیخوں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل بالکل جنگل کی طرح ویران ہو جاتا ہے کہ اللہ نے دلوں کی زمین کو تنگ کر دیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ دل کا عذاب ہے کہ دل تنگ ہو گئے، بچے اچھے نہیں لگتے، بیوی اچھی نہیں لگتی، کہ دل تنگ ہو گیا، کاروبار پر جی نہیں لگتا، کہ دل گناہوں کی بنیاد پر دل تنگ ہو گیا۔ اللہ نے دلوں پر عذاب ڈالا ہے کہ دل میں بے چینی پیدا کر دی۔ راحت کے اسباب الگ ہے، راحت الگ ہے۔ ہمارے گھر میں راحت کے اسباب بہت ہے، راحت نہیں ہے۔ ایئر کنڈیشن سے جسم تو ٹھنڈا ہوگا، دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، دل ٹھنڈا نہیں ہوگا، کہ دل کو ٹھنڈا کرنے والی چیز الگ ہے۔ دل کو ٹھنڈا کرنے والی چیز یہ ہمارے گھروں کا ایئر کنڈیشن نہیں ہے، ہمارے گھروں کے صوفے نہیں ہیں، ہمارے گھروں کا فرش نہیں ہے، کہ دلوں کو ٹھنڈا کرنے والی چیز اللہ کی اطاعت ہے، کہ زندگیاں لا الہ الا اللہ کے سامنے جھک جاوے۔ لا الہ الا اللہ یہ دل کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد الرسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا۔ جو لا ہوا وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا کہا، جو لا ہوا وہ لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا اللہ ہوا۔ جب لا الہ الا اللہ جب دل میں داخل ہو جاتا ہے تو محمد الرسول اللہ ہمارے جسم میں چمکتا ہے، یہ عاشق رسول جا رہا ہے۔ ایمان کا کلمہ دل میں اتر جائے، ایمان کا کلمہ دل میں اتر جائے، اور ایمان جو بنتا ہے وہ دعوت سے بنتا ہے، کہ ایمان کے تقاضے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی محنت سے اور ایمان کے مذاکروں سے بڑی بڑی صحابہ کی جماعتیں آپ نے تیار فرمائی اور آپ نے اپنے صحابہ کے مناقب بتائے. ابو ذر کہ ابو ذر کون؟ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر کے جیسا وفادار دنیا میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ ابو ذر کا پورا علاقہ ڈاکوؤں کا ہے اور ڈاکو کے بچے ہیں. آپ جاؤ جب مکہ المکرمہ وہاں سے آپ مدینہ سے بدر جانا، راستے میں آپ کو وہ علاقہ ملے گا ابو ذر غفاری کا. وہ آنے والے قافلوں کو لوٹتے تھے، وہاں سے ابو ذر پیدا ہوئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت شروع فرمائی اور دعوت کا اثر جب ان کے علاقے میں پہنچا، ابو ذر وہاں سے نکلے ہیں اور اتنے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور اتنے بڑے صحابی بنے کہ میرے نبی نے فرمایا اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ابو ذر سے بڑا وفادار زمین پر کوئی نہیں ہے. یہ دعوت کے اثرات ہیں. دعوت کے اثرات دلوں کو چیر دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال دعوت میں دلوں کے پلٹنے کی صلاحیت رکھی ہے. انسان کے دل دعوت کی محنت سے پلٹتے ہیں. یہ مؤثر عمل ہے. یہ گشتہ، یہ ہماری عمومی ملاقاتیں، ہماری خصوصی ملاقاتیں، ہمارا گلیوں میں اللہ کی بڑائی کو بولنا، یہ وہ اثر ہے جو انسان کے دلوں کو پلٹ کے رکھ دیتا ہے. انسانوں کی زندگیاں پلٹا کھاتی ہیں. اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور دل کی عجیب کیفیت بن جاتی ہے کہ آدمی کا دل کا رخ اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف جاتا ہے. اس کا دل نماز کی طرف جاتا ہے. اور جب ایمان اور تقوی بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان بنے گا، تقوی بنے گا تو اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دہانے کھولے گا. لیکن ہماری دعوت تو مخالفوں کے اندر بھی ہے. ہم کسی کو مخالف نہیں بنائیں گے. جتنا دعوت سے مخالف جتنا طاقتور بنتا ہے اتنا موافق نہیں بنتا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں تو فرمایا تھا نا، جب آپ نے فرمایا اپنی چادر کو یوں کر کے پھینکا، اگر خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لو، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے. الفراش لا راحت بعد اليوم، ایک خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ لو، آج سے میرے آرام کے دن چلے گئے. پھر اللہ کے نبی رو کر فرمایا خدیجہ چاروں طرف تو صنم کا ماحول ہے اور چاروں طرف تو باطل کا ماحول ہے. اس صنم کے ماحول میں سمجھ کی بات کو کون سنے گا اور باطل کے ماحول میں حق کی آواز کو کون سنے گا؟ حضرت خدیجہ نے فرمایا یا رسول اللہ انت اول من تدعو انا اول من استجیب. آپ دعوت دینے میں پہل کرے، میں لبیک کہنے میں پہل کروں گی. اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کی بات حضرت خدیجہ نے مانی ہے. آپ اکیلے تھے. بیت اللہ بتوں کا مرکز تھا. بیت اللہ میں 360 بت تھے اور صحابہ کے گھروں میں بڑے بڑے بت تھے، ان کے بچے بھی بتوں کے پجاری تھے. یہ دعوت کا اثر ہوا کہ وہ افراد تیار ہوئے. آپ نے فرمایا عمر میں جنت میں نے دیکھا، جب میں نے معراج میں گیا تو میں نے جنت میں محل کو دیکھا. میں نے ارادہ کیا یہ تو میرا محل ہوگا کیونکہ میں تو اللہ کا نبی ہوں. میں نے جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھا یہ میرا محل ہے؟ تو رضوان نے کہا نہیں، فتن بن قریش، یہ قریشی نوجوان عمر کا محل ہے. وہ عمر جو نبی کو قتل کرنے کے در پہ گھر سے نکلے تھے. یہ گھروں کی تعلیم اور قرآن کریم کی آیتوں کا اثر اور دعوت کی مبارک زندگیوں کا اثر وہ پڑا. وہ عمر نبی کے ہاتھ پر آئے ہیں اور آپ نے فرمایا عمر تیرا محل میں نے جنت میں دیکھا، میرے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا لیکن مجھے تیری غیرت یاد آ گئی کہ عمر یوں کہے گا بغیر پوچھے داخل ہو گئے میرے محل میں. یہ حضور نے کہا تیری غیرت میرے سامنے آ گئی کہ محل تو میرا تھا، میں نے تیرے محل کو دیکھنے کی تمنا تو ظاہر کی لیکن جیسے اندر ارادہ کیا داخل ہونے کا تو عمر تیری غیرت میرے سامنے آ گئی. نبی اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں، غلام کو. حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ پر آپ کی غیرت کیسے ہو سکتی ہے؟ ابو بکر بھی تھے. یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلاتے ہوں گے، آ جاؤ آ جاؤ، کیونکہ ذاکرین کا دروازہ الگ ہے، روزے رکھنے والوں کا دروازہ الگ ہے، صبر کرنے والوں کا دروازہ الگ ہے. تو کیا کوئی ایسا انسان بھی ہوگا اس کا ایمان کا وہ پاور، وہ سطح ہوگی کہ جنت کے 8 دروازوں پر اس کو بلایا جائے گا؟ آپ نے کہا مجھے لگتا ہے وہ تو تم ہی ہو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے سے آپ ہی کو بلایا جائے گا. مرحبا یا ابا بکر، مرحبا یا ابا بکر. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دعوت کے اثرات ہیں. ابو بکر، حضرت عمر، وہ زندگی بنی. میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ اگر ہوتا تو عمر نبی بننے کے قابل تھے، لیکن مزاج میں سختی تھی.
مزاج میں سختی تھی، لیکن بعد میں سختی اسلام اور کفر کے درمیان ہو گئی، مزاج نہیں بدلتا۔ اللہ کے نبی کو بڑا ساتھ دیا ہے۔ صدیق اکبر جب بیمار ہوئے اور بیمار ہوتے وقت خلافت کا وقت آیا تو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے پوچھا میرے بعد میں کس کو ذمہ دار بناؤں؟ ذمہ دار بننے میں بڑا رونے کی چیز ہے، بڑی رونے کی چیز ہے عملے کو سنبھالنا، کسی عملے کے بارے میں کچھ بات نہ پیدا ہو جائے۔ عثمان تمہاری کیا رائے ہے؟ عثمان ابو بکر تم کو پتا ہے، تم زیادہ جانتے ہو، تم تو بتاؤ تو صحیح کہ میری رائے تو حضرت عمر کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر کو خلیفہ بنایا گیا ہے۔ حضرت عمر صدیق اکبر کے زمانے میں حضرت عمر کا مزاج صحابہ جانتے تھے، جس طرح حضرت عمر کو خلیفہ بنایا تو صحابہ نے مومنین آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، آپ نے ایسے آدمی کو خلیفہ بنایا ہے کہ تمہاری موجودگی میں ہم حضرت عمر سے ڈرتے تھے، اب ہمارا کیا حال ہوگا جب وہ خود خلیفہ بنے گے؟ فرمایا تم مجھے ڈراتے ہو، تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو، میں نے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بندے کو میں نے خلیفہ بنایا ہے، اور میں نے عمر کے سامنے یہ بات کر دی ہے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یہ عمر اگر خبردار رہنا، زندگی میں تقوی کے ساتھ رہنا، اگر کچھ آگے پیچھے ہوا تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ آیت گنہگاروں کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، یہ آیت تو علماء کے بارے میں، دعوت کے کام کرنے والے ذمہ داروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کل قیامت کے میدان میں انسان کو پتہ چلے گا کہ ظالم کون سی کروٹ پر اپنی کروٹ کو بدلتا ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ جب عمر خلیفہ بنے ہیں نا تو صحابہ نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے ہیں۔ حضرت عمر کی عدالت، حضرت عمر کی خلافت عدل تھی، لیکن وہ کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے کہ جنگلوں کے جو قرآن کے حلقے زندہ کیے، راحتوں کے بھی دروازے کھولے، ہدایتوں کے بھی دروازے کھولے، بڑی بڑی مسجدیں بنائی، بڑی بڑی سڑکیں بنائی، 600 تو مسجدیں بنائی اور 200 جامع مسجد بنائی، کوفہ شہر بسایا، بصرہ شہر بسایا، بڑے بڑے شہر بنائے، بڑی بڑی مسجدیں بنائی، اور جنگلوں میں قرآن کریم کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ حضرت عمر مدینہ منورہ میں ہے، اور مصری دوڑتا دوڑتا بالمومنین آپ انصاف سے کام لیجئے، میں مصر سے دوڑتا دوڑتا آیا ہوں اور میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، بولو عمر تمہارے سامنے حاضر ہیں کہ کیا ہوا کہ عمر بن عاص مصر کے گورنر ہیں، ان کا لڑکا محمد، ہم دونوں نے دوڑنے میں مسابقہ کیا تو میں آگے نکل گیا تو عمر نے مجھے مارا ہے، ان کے بیٹے نے۔ حضرت عمر نے فوراً خط لکھا، مصر کے گورنر ہے عمر بن عاص، جلدی سے اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ پہنچو۔ جب مدینہ منورہ پہنچے عمر بن عاص اپنے بیٹے کو لے کر، حضرت عمر نے فرمایا مصری کہاں ہے شکایت کرنے والا کہ میں کھڑا بالمومنین کہ ان کے بچے کو ان کے ابا کے سامنے مارو، اس کی چمڑی ادھیڑ دو جتنا تم کو مارا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے وہ مصری حضرت عمر بن عاص کے گورنر کا بیٹا ہے اور گورنر کے بیٹے کو مار رہا ہے، جو مار مار کے تھک گیا۔ فرمایا امیر المومنین نے فرمایا حضرت عمر بن عاص کو بھی مارو۔ فرمایا میں ان کو کیسے ماروں، یہ تو مصر کے گورنر ہیں اور مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ فرمایا کمینوں کی اولاد ہے۔ پھر کہا عمر ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جانا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنایا ہے، تم نے کب سے ان کو غلام بنایا ہے۔ عمر اپنے بیٹوں کی تربیت کرو۔ حضرت عمر کا زمانہ عدل کا زمانہ تھا۔ حضرت عمر کو پتا چلا کہ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب تو اتنے بڑے بن گئے ہیں گورنری کے اندر کہ اب تو میدے کے آٹے کے ساتھ شہد بھی کھاتے ہیں۔ وہ زمانہ بڑا تقوی کا زمانہ تھا۔ فرمایا ان کو واپس بلاؤ۔ فیروز دہلوی مدینہ منورہ واپس آؤ۔ جب مدینہ منورہ آئے ہیں حضرت عمر سے اجازت مانگی کمرے میں داخل ہونے کی۔ جیسے کمرے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ایک قریشی نوجوان بھی بیچ میں آ گیا، حالانکہ اس کو اجازت نہیں ملی تھی اندر داخل ہونے کی۔ وہ داخل ہونے لگا تو فیروز دہلوی نے اس کے ناک کو یوں کر کے تماچا مارا تو ناک میں سے خون نکل آیا۔ وہ نوجوان ناک میں خون کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ بھئی تمہارے کیا ہوا کہ مجھے فیروز دہلوی نے مارا ہے؟ کہ فیروز تم کہاں ہو؟ دروازے پر تھے کہ اندر آ جاؤ۔ کبھی المومنین آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی، اس کو اجازت نہیں ملی تھی، لیکن جیسے آپ نے دروازہ کھولا، جیسے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو وہ میرے ساتھ بھی داخل ہو گیا تو میں نے اس کو تماچا مار دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا فیروز بدلہ دینا پڑے گا، بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ فرمایا امیر المومنین میں تو بادشاہوں کا بیٹا ہوں اور ابھی تک بادشاہوں کی بو میرے اندر داخل ہو چکی ہے، آہستہ آہستہ ختم ہوگی۔ فرمایا نہیں بدلہ تو دینا پڑے گا۔
حضرت فیروز دہلوی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے، کہا نوجوان فیروز دہلوی کو تماچا مار۔ پھر حضرت عمر فیروز دہلوی کا مقام جان دی، پھر فرمایا تجھے پتا ہے ایک مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں اسود عنسی جسے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور فیروز دہلوی نے اس کو قتل کیا تھا، فجر کی اذان ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا تھا اللہ کے نیک بندے اور بزرگ بندے فیروز دہلوی نے اسود عنسی کو قتل کر دیا۔ حضور کا ارشاد فیروز دہلوی کے بارے میں یہ تھا اللہ کے نیک بندے کیا تم اللہ کے نبی کی بات کو سن کر پھر سے تم بدلہ لو گے؟ یہ حضرت عمر کی عدالت ہے، ساتھیوں کو کام بتا رہے کام کیسے کرنا ہے۔ نہیں اب تو میں نہیں کر سکتا، فیروز دہلوی رو پڑے کہ المومنین اگر اس نے مجھے نہیں مارا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجھے اللہ معاف کرے گا۔ ایمان اور تقوی کا اثر ہوتا ہے کہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہے کہ میں نے کسی کے حق کو مارا ہے تو مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت عمر کی زندگی بڑی سادہ تھی۔ حضرت عمر کے زمانے میں کیسر و کسرا فتح ہو چکے ہیں اور مال غنیمت کے انبار مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں، صحابہ کے مکان پکے ہو چکے تھے، صحابہ کی زندگیاں بدل چکی تھی، حضرت عمر کی زندگی بالکل سادہ تھی۔ صحابہ کرام جمع ہوئے اور فرمایا کیا کریں گے؟ حضرت عمر تو وہی پرانی زندگی گزارتے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ گوشت کھاتے ہیں اور چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھاتے اور پرانے کپڑے پہنتے پیون والے۔ ان کو جا کر بات کرے المومنین تو اللہ کے نبی کا زمانہ تنگی والا زمانہ تھا، خلافتی زندگی صدیقی کے زمانے میں تنگی تھی، آپ کے زمانے میں تو کیسر و کسرا فتح ہو چکا ہے، سونا اور چاندی کے انبار صحابہ کے گھروں میں پڑا ہوا ہے، مال غنیمت بیت المال بھرا ہوا ہے۔ اب اپنی طرز زندگی کو بدلے، اچھا کھانا کھائے، اچھے کپڑے پہنے، لیکن بات کون کرے؟ حضرت عمر کے سامنے بات کون کرے؟ حضرت نے فرمایا میری تو ہمت نہیں بات کرنے کی۔ تو صحابہ کی ایک جماعت نے کہا چلو اللہ کے نبی کی بیٹی، اللہ کے نبی کی بیوی حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے بات کرتے ہیں، تو حضور کے ازواج مطہرات ہیں تو ان کی بات کا وزن بھی پڑے گا اور ان کی بات کے سامنے وہ نرم بھی پڑیں گے۔ حضرت حفصہ تو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، یہ دونوں حضرت عمر کی خدمت میں آئیں گے، مومنین ایک بات کے لیے آپ کے پاس آئیں گے، بولو کیوں آئی ہو؟ کہ مومنین اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر تنگی تھی، دنیا نہیں آئی، آپ نے زندگی فقر میں گزاری، میرے ابا کا زمانہ تنگی کا زمانہ تھا، دنیا نہیں آئی، میرے ابا نے فقر کی حالت میں زندگی گزاری۔ اب المومنین آپ کے زمانے خلافت میں مال و دولت کا انبار ہیں، سونے و چاندی کے ڈھیر بھرے ہوئے ہیں، آپ اپنی طرز زندگی کو تھوڑی بدل دیں۔ فرمایا مجھے بتاؤ تم کو کس نے بھیجا ہے؟ مجھے بتاؤ تم کو کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا نہیں ہم تم کو نام نہیں بتائیں گے، پہلے بتاؤ ہاں کے نام۔ فرمایا اگر تم مجھے ان کے نام دے دو تو میں ان کی چمڑی کو بدل دوں کوڑے مار مار کر کہ مجھے اللہ کے نبی کے طریقوں سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا المومنین میری بات تو سنو، اللہ نے آپ کو زندگی کے اندر اللہ نے ہر طرح کے سامان دیے ہیں۔ پھر کہا بیٹی حفصہ تو میری بات سن، عائشہ تو ایک طرف کھڑی رہے، جب اپنی بیٹی کو سمجھا کر فرمایا حفصہ مجھے یاد ہے تو اللہ کے نبی کی بیوی تھی، تجھے یاد ہے کبھی حضور نے ایک دن میں 2 وقت میں کھانا کھایا ہے میری بیٹی؟ حضرت حفصہ نے کہا نہیں ابا جی، کبھی صبح کھانا تناول فرماتے تو شام کو کھانا نہیں ملتا تھا، کبھی شام کو کھانا تناول فرماتے تو صبح میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ارے میری بیٹی حفصہ تو بتا اللہ کے نبی کے پاس پہننے کے کتنے کپڑے تھے؟ کہ ابا جی ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، اور اللہ کے نبی خود اپنے کپڑے کو دھوتے تھے، نہ خادمہ کے پاس دھلواتے تھے نہ بیوی کے پاس دھلواتے تھے، اپنا کپڑا خود دھوتے تھے اور سکھاتے تھے، یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جاتا بلال یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو چکا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن آپ کا کپڑا سوکھا گیلا ہوتا تھا تو کبھی کبھی نماز میں دیر ہو جاتی تھی۔ اے میری بیوی، اے میری بیٹی حفصہ تجھے وہ دن یاد بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس ایک دن تو ایسا آیا کہ آپ کے پاس ایک جوڑی کپڑا بھی نہیں تھا، آپ کے پاس ایک چادر تھی اور آپ نے چادر میں گیلا لگا کر آپ مسجد میں نماز پڑھانے کی تشریف لائے۔ میری بیٹی وہ دن بھی تجھے یاد ہے، ایک وقت تو ایسا آیا کہ حضور کے پاس چادر بھی نہیں تھی، آپ نے انصاری مرد کے پاس سے چادر کو کرائے پر لی اور ہمیں چادر پہن کر مسجد نبی میں جا کر نماز پڑھی۔ اے میری بیٹی مجھے وہ دن بھی یاد ہے، کبھی آپ نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، کبھی آپ نے میز پر ٹیبل پر کھانا نہیں کھایا۔ بیٹی جو وہ دن یاد نہیں ہے جب تم نے کھانا ایک مطلب میز پر رکھا تو آپ نے فرمایا افسر تم نے کیا کیا، کھانے کو نیچے رکھو، میں اس طرح کھانا کھاؤں گا جس طرح غلام کھانا کھاتا ہے۔ آپ نے میز پر کھانے کو پسند نہیں فرمایا۔ بیٹی یاد ہے
کہ ابا جی سب کچھ یاد ہے. اے میری بیٹی حفصہ تجھے وہ دن بھی یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی کا ایک ہی بستر تھا. میں رات کو اس کو دوہرا کر کے اللہ کے نبی کو سلاتی تھی. دن میں وہ بستر کھل جاتا تھا. انہیں ایک مرتبہ چوہرا کر کے سلایا تو حضور نے کیا فرمایا؟ حفصہ کیا تم نے بستر کو بدل دیا؟ کہ نہیں اللہ کے نبی وہی تو بستر ہے، لیکن میں نے دو تے کی جگہ پر میں نے 4 تے لگا دی تاکہ آپ کو آرام کرنے میں آسانی ہو. فرمایا حفصہ بستر کو جیسا تھا ویسا کر دو. رات کو بستر کی نرمی نے مجھے تہجد میں اٹھنے پر مجبور کیا ہے. میری بیٹی حفصہ یاد ہے کیونکہ اگر حضرت عمر نے حضور کی زندگی کے واقعات سنائے، حضرت عمر دھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنی بیٹی کو رلایا. حضرت حفصہ بھی رونے لگی، حضرت عائشہ بھی رونے لگی. پھر میری بیٹی ان لوگوں کو جا کر کہے جنہوں نے تجھ کو میرے پاس بھیجا ہے کہ 3 دوست تھے اور 3 ساتھی تھے. تینوں کی ایک ڈگر تھی اور تینوں کی ایک منزل تھی. ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل پر پہنچ گئے سادگی کے ساتھ. پھر تیرے ابا صدیق اکبر ان کی ایک ڈگر تھی، وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے. میں چاہتا ہوں میں اپنی دونوں ساتھیوں کے ساتھ اسی طرز زندگی گزارتے چلا جاؤں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے. فجر کی نماز پڑھا رہے اور ابو لولو مجوسی نے کھنجر مارا. حضرت عمر فاروق کو فجر کی نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو 7 مرتبہ نیزہ مارا، 7 کھنجر مارے ہیں. اندھیرا تھا مسجد نبوی میں، پورا صحابہ کا مجمع مسجد میں بھرا ہوا تھا، کسی کو پتہ نہیں چلا. حضرت عمر گرے، پہلی سب والوں کو معلوم پڑا. حضرت عبدالرحمن بن عوف فجر کی نماز پڑھانے میں آگے آ گئے اور کچھ صحابہ کرام دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے ابو لولو کو، لیکن اس نے آگے جا کر خودکشی کر لی، کھنجر خود کو مار دیا. حضرت عمر کو گھر پر لایا گیا اور ان کو دودھ پلایا گیا. وہ سارا کا سارا دودھ آنتوں سے باہر نکل گیا. پھر کہا میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ کہ عبداللہ حضرت عائشہ کو جا کر کہہ دو میرے ابا کا آخری وقت ہے. ابی المومنین مت کہنا، عمر کہنا کہ میرا ابا عمر کا آخری وقت ہے. اور عمر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر میں سونے کا ارادہ کرتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ کے پاس گئے. ایک حضرت عائشہ اپنے کمرے حجرے شریفہ میں کمرے میں دوپٹہ سر پر رکھ کر بیٹھی بیٹھی رو رہی تھی. کہا عائشہ السلام علیکم، میرے ابا نے آپ کو سلام کہا ہے، میرے ابا کے دنیا سے جانے کا وقت ہے. اور میرے ابا نے کہا ہے کہ عائشہ کو بتا رہا اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہارے ابا صدیق اکبر اور اللہ کے نبی کے قدموں میں سونے کا ارادہ کرتا ہوں. حضرت عائشہ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی قبر کو وہاں بناؤں گی، لیکن حضرت عمر فرماتے وہ زیادہ حقدار ہے. عبداللہ بن عمر واپس آئے کہ ابا خوشخبری کو تم کو موقع مل گیا وہاں تمہاری قبر کو بنانے کا. عبداللہ عمر فرماتے میں وہی کھڑا تھا. حضرت حسن حضرت علی آئے، لیکن حضرت عمر فاروق کے چہرے پر غم ہے، چہرے پر غم کے آثار ہیں. کہ مومنین تمہیں تمہارے چہرے پر غم کے آثار کیوں ہے؟ موت کا ڈر ہے. کالی موت کا ڈر نہیں ہے. انی لاخاف الموت، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، مجھے موت کے بعد کی زندگی کا ڈر ہے کہ موت کے بعد میری زندگی کا حساب دینا ہے. عمر تم نے جوانی کیسے گزاری، تم ذمہ داری کا حق ادا کیسے کیا؟ حضرت عمر کا فرمان تھا اگر دریائے دجلہ پر ایک کتا بھی پیاسا رہے گا تو عمر کو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. زندگی عادل کے ساتھ گزاری ہے کہ موت سے ڈر نہیں لگتا، موت کے بعد کی زندگی کا ڈر لگتا ہے. کہاں تمہیں خوشخبری ہو؟ میں نے ہزار بار اللہ کے نبی کی زبان پر سنا ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار بنو گے. تو کہا کل تم قیامت کے دن میرے بارے میں گواہی دو گے؟ کہ میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا بھی گواہی دے گا. انتقال کا وقت تقریباً بیٹے عبداللہ کو بولے عبداللہ میرے سر کو زمین پر رکھ لو، میرے سر کو زمین پر رکھ لو. زمین پر مٹی تھی. ان کے بیٹے عبداللہ نے اپنے ابا کے سر کو اپنے پیروں پر رکھا کہ بیٹا تیرا ناس ہو، میرے سر کو زمین پر رکھ لو. جیسے کہ سر کو زمین پر رکھا ہے اور اپنے سر کی پیشانی کو زمین پر رگڑ کر فرمایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، اے عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. عمر تجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. حضرت عمر کے جملے پر صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی. ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، یہ عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے اللہ نے تجھے معاف نہ کیا. پھر حضرت عمر کا انتقال ہوا میرے بھائیو. اور صہیب رومی نے ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے. حضرت عمر کے انتقال کے بعد جنگلوں میں جناتوں کی رونے کی آوازیں آئی کہ جنگلوں میں جنات رو رہے تھے اور بعض صحابہ کرام کا کھانا پینا بند ہو چکا تھا. حضرت عمر کے انتقال کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت عمر سے کتنے بڑے بڑے کام لیے.
صحابہ کرام کی راتیں قربان ہو چکی تھی بڑی بڑی جگہ پر، اور جنگلوں میں سے جنگلوں میں جناتوں کے رونے کی آوازیں آئی، اور بڑے بڑے شہروں میں قرآن کریم کے حلقے اور دعوت کے حلقے زندہ کیے. یہ کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی صلاحیتوں کی قدر کی نرمی کے ساتھ صحابہ کی جذبات کی قدر دی. آپ عمرۃ القضاء کرنے مدینہ منورہ میں آئے، مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آئے عمرہ کی قضا کرنے کے لیے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی کے دشمن تھے، ابھی ان پر اسلام ظاہر نہیں ہوا تھا، ابھی زمانے جاہلیت کا حجاب تھا. ان کو معلوم پڑا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ عمرہ کی قضا کرنے آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھنا نہ پڑے، خالد بن ولید مکہ چھوڑ کے چلے گئے. دل میں کیا عداوت تھی. لیکن اللہ کے نبی نبی تھے. آپ کے وہ اخلاق، آپ کی مخلوق کے ساتھ آپ کی زندگی کیا تھی؟ انصاف والی تھی، احسان والی تھی، ایثار والی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ اخلاق و استقامت والی زندگی تھی. آپ جب پہنچے مکہ مکرمہ میں تو خالد بن ولید کے بیعت ولید وہ بڑے صحابی ہیں، مخلص تھے. تو آپ نے پوچھا بھائی خالد کہاں ہے؟ بھائی خالد دکھتے نہیں تمہارے بھائی خالد. تو یوں نہیں کہا، صحابہ کرام ادب کو جانتے تھے، یوں نہیں کہا کہ خالد بن ولید تمہارا چہرہ نہ دیکھے اس سے چلے گئے ہیں. بڑا اچھا جواب دیا، یأتی بہ اللہ، اللہ میرے بھائی کو ضرور لائے گا، اللہ میرے بھائی کو ضرور لائے گا. یأتی بہ اللہ. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے وہ خالد بن ولید جسے وہ احد کے میدان میں 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، اور 70 جوان عورتیں بیوہ ہوئی تھی، اور مدینہ کے 70 بچے یتیم ہوئے تھے. وہ خالد بن ولید کے بارے میں فرمایا خالد تو خالد ہے، خالد تو خالد ہیں. وہ خالد کی صلاحیت کو اللہ کے نبی جانتے تھے، ان میں بڑی صلاحیت ہے، بڑی صلاحیتوں کے مالک ہے. عقلہ، خالد کی سمجھداری بڑی سمجھداری ہے، خالد کی عقل تو بڑی عقل ہے. اگر خالد اسلام میں داخل ہو جاوے نا اور ہمارے کام میں خالد رہ جاوے تو ہم خالد کو آگے بڑھاوے، اپنے کاموں میں خالد کو آگے کریں. یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم حضرت خالد کی غیر حاضری میں ان کے بھائی کے سامنے خالد کی تعریف کر رہے ہیں. وہ خالد کو کیسے کام پر لانا، یہ اللہ کی ہے اسلوب نبوت، یہ طرز نبوت ہے، یہ نبوت کا اسلوب ہوتا ہے لوگوں کو قریب کیسے کرنا. صلاحیتیں دعوت صلاحیتیں مائل ہوتی ہیں اور حکومت صلاحیتیں زائل ہوتی ہے. دعوت صلاحیتوں کو مائل کیا ہے، صلاحیتوں کا ایمانہ ہوتا ہے، اور حکومتوں میں صلاحیتوں کا ازالہ ہوتا ہے. صلاحیتوں کا ایمانہ کہ صلاحیتیں کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لائی جاتی ہے، دعوت کی خوبی ہے. حضرت عمر کی صلاحیت، عثمان بن ذی النورین کی صلاحیت، یا قرمہ بن ابو جہل کی صلاحیت. یہ بات حضور نے فرمائی. ان کے بارے خالد بن ولید کو خط لکھا کہ خالد تم تو اللہ کے نبی کے بارے میں تمہارے دل میں عداوت ہے، تمہارے دل میں دشمنی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں کہ خالد تو خالد ہے، خالد کی عقل تو خالد کی عقل ہے. اگر ہمارے کام میں آ جاوے تو خالد کو ہم کام میں آگے بڑھاوے. جب یہ بات خالد کے سامنے آئی تو خالد فوراً نرم پڑ گئے، ان کے دل سے اللہ کے نبی کی عداوت نکل گئی، پھر اسلام کی طرف مائل ہوئے ہیں. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو معلوم پڑا خالد بن ولید مدینہ منورہ آ رہے ہیں. عمرو بن عاص، عثمان بن طلحہ، خالد بن ولید، یہ تینوں جنہوں نے اللہ کے نبی کو بہت تکلیف پہنچائی تھی. یہ دعوت کا اثر اور صبر کا اثر وہ پہنچا، میرے نبی نے ناگواریوں کو برداشت کیا، ناگواریوں کو جھیلا. ہمارے کام میں صبر بہت ضروری ہے، ناگواریوں کو جھیلا، اس سے عملہ بنتا ہے. سب قرآن کریم اللہ نبیوں کو ہر جگہ پر کہا، بلکہ حضور کو فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. نبی اب اس طریقے پر صبر کریں جیسے حضور العظم پیغمبروں نے صبر کیا ہے. صبر سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں. جب خالد بن ولید مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور اب خالد آ رہے ہیں، وہ خالد آ رہے ہیں جنہوں نے تمہارے بھائیوں کو شہید کیا ہے، مدینے کی عورتوں کو بیوہ کیا ہے. جب خالد مدینہ منورہ پہنچے گئے تمام صحابہ کرام کو مجمع کھڑا ہو گیا. ہر صحابی کی زبان پر جملہ تھا مرحبا یا خالد، مرحبا یا خالد، خالد تمہارا آنا مبارک، تمہارا آنا مبارک، تمہارا آنا مبارک. پھر اللہ نے وہ کام لیا ہے خالد بن ولید سے، اتنا بڑا کام لیا ہے
زندگی میں میرے بھائی جنگیں لڑی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور جہاں بھی خالد بن ولید جایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ مؤتہ میں بھیجا ہے، اور آپ نے فرمایا ان کا پہلا اللہ کے راستے کا سفر ہے کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جاوے تو جعفر طیار امیر بنیں گے، جعفر طیار شہید ہو جاوے ابن رواحہ امیر بنیں گے، اور جب ابن رواحہ شہید ہو جاوے آپ مشورے سے کسی کو ذمہ دار بنا لینا۔ جب تینوں شہید ہو گئے، خالد بن ولید کا پہلا سفر غزوہ مؤتہ کا ہے، اردن میں، جوڑن میں، چاروں طرف صحابہ کی حالت بڑی نازک تھی، ہر طرف سے آواز آئی ہے خالد جھنڈا ہاتھ میں اٹھارو، خالد جھنڈا ہاتھ میں اٹھارو۔ خالد بن ولید ذمہ دار بننا نہیں چاہتے تھے کہ میں نیا مسلمان ہوں، بڑے بڑے صحابہ کی جماعتیں موجود ہیں، تو جب خالد بن ولید نے جھنڈا اٹھایا گیا اور اس جنگ میں ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں اور صحابہ کی جماعت کو بچا کر مدینہ منورہ میں لائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے فرمایا خالد تو اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے، خالد تو سیف اللہ ہے، ان کو سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ صدیق اکبر کے زمانے میں خالد نے بہت بڑا کام کیا، بڑی بڑی حکومتیں اسلام کی سرنگو ہوئی، کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر حضرت خالد بن ولید کے پیچھے پڑے تھے، پیچھے پڑنے کا مطلب خالد بن ولید کو معذور کرو، لوگوں کا یقین صرف خالد پر ہے، خالد ہوگا تو کام ہوتا ہے، اور خالد سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا کام کرنے والوں سے غلطی ہوتی ہے، میں اس کو ہٹا نہیں سکتا امارت سے۔ حضرت عمر کی بار بار رائے ہے، ابو بکر نے ان کو امارت سے نہیں ہٹایا، لیکن حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے ہیں پہلا ان کا کام فوراً خط لکھا، ملک شام فلسطین میں خالد بن ولید کی جماعت اللہ کے راستے میں کام کر لگی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی ہے، قعقاع بن عمر تمیمی بھی ہے، ذرار ابن ازور بھی ہے، شہب بن حسنہ بھی ہیں، حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کی جماعت وہاں کام کر رہی ہے۔ فوراً خط پہنچا خالد بن ولید تم امارت سے نکلو اور ابو عبیدہ بن جراح کو تمہارا امیر بناؤ۔ جیسے خط پڑھا تو الحمدللہ ابو عبیدہ یہ خط پڑھو تم ہمارے امیر ہو میں تمہارا ساتھی ہوں۔ کام اللہ کے لیے کرتے تھے، میں تمہارا، تم میرے امیر ہو میں تمہارا ساتھی ہوں۔ فرمایا پہلے بھی کام اللہ کے لیے کیا تھا جب امیر تھا، اب بھی کام اللہ کے لیے کروں گا۔ لیکن جس دن خالد بن ولید کا انتقال ہوا ہے تو خالد بن ولید کی گھروں میں عورتوں نے رونا شروع کیا۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عمر نے پوچھا کون رو رہا ہے کہ خالد بن ولید کی گھر کی عورتوں کی رونے کی آواز باہر آ رہی ہے، تو فرمایا اچھا خالد بن ولید کی عورتیں رو رہی ہیں تو کیا فرمایا ان کو رونے دو، ان کو رونے کا حق ہے، ان کو رونے کا حق ہے۔ یہی تو وہ آدمی تھا میرے پاس جس کے دل میں صرف ایک ہی تمنا تھی دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جاوے، دنیا سے باطل ختم ہو جاوے۔ بار بار حضرت عمر صحابہ کے سامنے رو رو کر کہتے ہیں کہ مدینہ کی عورتوں کو خالد کے مرنے پر رونے دو، کہ ان کے گھر والوں کو رونے کا حق ہے۔ یہی تو میرے پاس ایک آدمی تھا جس کی دل کی ایک ہی تمنا تھی دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جاوے اور دنیا سے باطل ختم ہو جاوے۔ اور میرے بھائیوں ان کا انتقال بستر پر آیا ہے، روتے تھے کہ ہمیشہ میں اللہ کے راستے میں نکلتا تھا کہ میں اللہ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں، آج میری موت بستر پر آ رہی ہے۔ اس پر افسوس کیا کرتے تھے تو کسی صحابی نے فرمایا نہیں تمہاری موت اللہ کے راستے میں نہیں آ سکتی، تم تو اللہ کی تلوار ہو اور اللہ کی تلوار دنیا کی تلوار کے سامنے نہیں ٹکرا سکتی، دنیا کی تلوار اللہ کی تلوار کو نہیں کاٹ سکتی۔ اللہ تم کو شہید ہونے کا اللہ پاک تم کو آخرت میں اجر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت کر کے وہ صحابہ کا عملہ بنایا اور صحابہ کی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں لگایا، اور صحابہ ملکوں میں جا کر صحابہ نے اپنی قبریں بنائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کی تشکیل فرما رہے ہیں۔ غزوہ بدر کا دن ہے، صحابہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، بے چلو بدر میں تو سعد بن خیثمہ دونوں باپ بیٹے آ گئے کہ حضور میں بھی تیار ہوں، بیٹا بھی تیار ہے، باپ بھی تیار ہے، سعد بھی تیار ہے، خیثمہ بھی تیار ہے۔ آپ نے کہا دونوں میں سے ایک رہ جاؤ، گھر پر تمہاری ماں بیمار ہے، اقیم علی نسائی۔ سعد نے کہا میں تیار نہیں ہوں گھر پر رہنے کے لیے۔ صحابہ زیادہ شریعت کو جانتے تھے اور ماں کے حقوق کو جانتے تھے اور بیوی کے حقوق کو جانتے تھے۔ سعد گھر پر رہنے کے لیے تیار نہیں اور خیثمہ گھر پر تیار نہیں ہے۔ آپ نے کہا پورا اندازی کرو، یہ پورا اندازی کی گئی گھر میں رکھنے کے لیے کہ ایک گھر پر رہے گا تو اللہ کے راستے میں بدر میں جائے گا۔ تو بیٹے کا نام آیا کہ بیٹا اللہ کے راستے میں جائے گا۔ تو خیثمہ نے فرمایا بیٹا سعد تو میرا بیٹا ہے، میں نے تجھ کو بڑی محبت سے پالا ہے،
اللہ کے راستے میں جانے کا موقع ہے بیٹا مجھے بھیج دے. تو سعد نے کہا نوجوان بیٹا 22 سال کا, ابا جان اگر کوئی اور بات ہوتی تو میں آپ کو ضرور بھیجتا, میں اپنی جوانی اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتا ہوں. میں اس وقت میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی تمنا کر چکا ہوں. ابا میں تمہاری بات کو نہیں مان سکتا. اور سعد اللہ کے راستے میں گئے اور اپنی بھرپور جوانی اللہ کے نام پر لوٹا دیے. یہ جذبات اللہ کے راستے میں نکلنے تھے. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل موٹے صحابی ہے, اتنے موٹے اتنے معذور کہ ان کو جب پیٹی میں ان کو جب صندوق میں بٹھایا جاتا تھا ان کی پیٹ کی چربی زمین پر لٹکتی تھی. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, وہ اس آیت پر پہنچے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. نکلو اللہ کے راستے میں, ہلکے ہو یا بوجھل ہو, وسعت والے ہو یا غربت والے ہو, اللہ کے راستے اپنی جان سے اور مال سے مجاہدہ کرو. تمہارا نکلنا بہتر ہے اگر تم اللہ کے راستے کے مددوں کو جانتے ہو. فرمایا یہ قرآن کریم کی آیت میری تشکیل کریے, مجھے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اتنے موٹاپے کی حالت میں اللہ کے راستے میں مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ, صحابہ کرام کے دل میں ایک ہی تمنا تھی, اللہ کا کلمہ دنیا کے اندر غالب ہو جائے. جیسے کہ عمر کے زمانے میں حضرت عمر فاروق بیٹھے ہوئے ہیں اور مکہ کے بڑے بڑے سلاطین بڑے بڑے سردار آئے اسلام میں داخل ہوئے تھے. بعد میں ابو سفیان ابن حرب, اقرمہ بن ابی جہل, سہیل بن عمر, یہ مکہ کے بڑے بڑے چودھری تھے, حضرت عمر کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی بات چیت ہوئی, اس کے بعد غریب غریب صحابہ آئے, پرانے صحابہ, بلال آئے, عمار آئے, یاسر آئے. تو آپ نے حضرت عمر نے فرمایا عمار آگے آ جاؤ, سردار بلال تم آگے آ جاؤ, سہیب رومی تم آگے آ جاؤ. یوں کر کے ان کو جگہ چپلوں پر ملی. ابو سفیان کو جو مکہ کے چودھری ہے, اقرمہ بن ابی جہل کو, سہیل بن عمر کو, ان کو جگہ جوتوں پر ملی. ابو سفیان نے کہا دیکھو عمر نے ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. سہیل بن عمر بڑے سمجھدار صحابی تھے. سردار بھی نے کہا ابو سفیان میں تمہارے چہروں میں ناگواری کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا دیکھو دعوت ان کو بھی دی گئی, دعوت ہمیں بھی دی گئی. ان کے بھی تشکیلیں اللہ کے راستے میں ہوئی, ہماری تشکیلیں بھی ایمان کی ہوئی, لیکن انہوں نے دعوت کو قبول کیا. ہماری کرسیوں نے اور ہماری چودراہٹ نے ہم کو دعوت کے قبول کرنے سے روکا. ملامت اپنی ذات کو کرو, حضرت عمر کو ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب صحابہ کرام کا قافلہ چلا گیا غریب صحابہ کا, تو یہ سارے کے سارے سردار حضرت عمر کی خدمت میں آئے. ابی المومنین آج ہم نے وہ منظر دیکھ لیا ہے, آپ ہمارے ساتھ کیسا برتا ہوا. ابی المومنین ہمیں چاہتے ہیں تو کم سے کم وہ دنیا میں ہم سے آگے بڑھ گئے قربانی کے حساب سے, لیکن آخرت میں ہم ان کے ساتھ کیسے رہیں. حضرت عمر نے فرمایا الی الشام, ملک شام چلے جاؤ. وہ اللہ کے راستے کی محنت ہو رہی ہے, اللہ کے دین کا تقاضا ہے. مدینہ منورہ کے ہزاروں صحابہ وہاں اللہ کے راستے میں جماعتوں میں چل رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں. تم بھی چلو. جب یہ لوگ نکلے ہیں اپنے مکہ مکرمہ سے, جب بڑے بڑے سردار مکہ مکرمہ سے نکلے ہیں, تو ابو جہل کے بھائی بھی ہشام ابن عمر, یہ بڑے محبوب تھے مکہ المکرمہ میں. جب وہ نکلے تو پورا مکہ ان کو چھوڑنے کے لیے آیا. حولہ یبکون, ثنیۃ الوداع ایک گھاٹی ہے, جب اس گھاٹی پر پہنچے پورا مدینہ کے مکہ المکرمہ کے بچوں کے علاوہ سارے مکہ والے ان کو گھر سے چھوڑنے کے لیے آئے اور سارے مکہ والے رو رہے تھے ان کی جدائی پر. اس وقت ابو جہل کے میں روتے روتے یہ تقریر فرمائی ہے جو صحابہ میں لکھی ہے, اے میرے بھائیوں, یہ مکہ والوں, میں اس لیے مکہ المکرمہ چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں کہ جو مجھے مکہ سے ملک شام زیادہ پیارا ہے. اصل بات یہ ہے ہماری تشکیل اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہوئی, ان کی بھی تشکیلیں ہوئی, ایمان قبول کرنے کی دعوتیں ان کی بھی ہوئی, ہماری بھی ہوئی. ان لوگوں نے ایمان قبول کر لیا, آج وہ لوگ آگے بڑھ گئے. ہم نے ایمان قبول نہیں کیا, ہمارے مالوں نے, ہمارے اسبابوں نے اور ہماری چودراہٹ نے ہمیں ایمان میں داخل ہونے سے روک دیا. آج ہمارا دین ہو چکا ہے, وہ لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں. پھر یہ بات فرمائی آج ہمارا حال یہ ہے, اب احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تبھی ان غریب صحابہ کرام کے ایک دن کے برابر بھی ہم نہیں ہو سکتے. میرے بھائیو, بہت جلد موقع ہوتا اللہ کے راستے میں نکلنے کا. آدمی سوچتا ہے نا بعد میں نکلوں گا, بعد میں نکلوں گا, بعد میں نکلوں گا. 25 سال کے نوجوان, 30-33 سال کے نوجوان فیجی جا کر آئے, کینیا جا کر آئے, کینیڈا جا کر آئے, اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر لگایا اور کتنے جوانوں پہ قبر اللہ کے راستے میں بنائی. جب عبداللہ بن رواحہ جب غزوہ موتہ پہ جا رہے, زید بن ارقم فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا, میرے ابا کا انتقال ہو چکا تھا, میں یتیم تھا, ابن رواحہ کی پرورش میں تھا. جب انہوں نے غزوہ موتہ کا ارادہ کیا تو مجھے اپنے اونٹنی کے پیچھے بٹھا دیا.
میں ان کی اونٹنی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. مدینہ منورہ سے ان کا سفر ملک شام کا غزوہ موتا کا ہو رہا ہے اور یہ اسمار پر لگے ہیں. اور آسان میں یوں کہا یہ اونٹنی تو مجھے لے کے چل لگی ہے لیکن جب تو واپس آئی تو خالی ہاتھ آئے گی. تیرے اوپر عبداللہ بن رواحہ نہیں ہوگا. یہ اونٹنی اب دوبارہ میں تجھے کبھی یوں نہیں کہوں گا کہ تو تیز چلتی ہے تو آہستہ چلتی ہے. پھر فرمایا الناس تمام کے تمام لوگ واپس آئیں گے لیکن ابن رواحہ کی قبر تو وہاں بنے گی. یوں کر کے اشعار پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں. تو زید رقم نے کہا عبداللہ بن رواحہ تمہارے اشعار سے مجھے ایسا لگتا ہے تم کو شہادت کی تمنا ہے. تو کہا مجھے شہادت کی تمنا ہے. تو میں رونے لگا تو مجھے کوڑا مار کر فرمایا تو کیوں روتا ہے؟ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا, میرے گھوڑے پر تو واپس آ جائے گا. یہ صحابہ کے اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے, اللہ کے راستے میں نکلنے کی تمنا ہے. عمرو بن عاص کی جماعت اللہ کے راستے میں چل رہی ہے. ملک روم میں عیسائیوں کی ٹکر ہو رہی ہے. ان کے بعد اللہ کے راستے میں ہشام بن عاص بھی جماعت میں ہے, اللہ کے راستے کے لشکر میں ہے. ہشام بن عاص اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے, اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. اور صحابہ کرام کو ایک غزوہ پورا کر کے آگے ایک جگہ پر جانا, ایک تقاضے کو پورا کرنا تھا. چھوٹے سے نالے میں ان کی بھائی کی لاش پڑی ہوئی تھی. سارے کے سارے صحابہ کرام تعبیر رک گئے. تو عمرو بن عاص نے فرمایا تم کیوں رکے ہوئے ہو؟ کہ تمہاری بھائی کی لاش پڑی ہوئی ہے ہشام بن عاص کی. تو سب سے پہلے اپنی بھائی کی لاش پر گھوڑے دوڑائے اور آگے کے تقاضے کو پورا کیا ہے. جب واپس آئے ہیں تو بھائی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. روایات میں لکھا ہے عمرو بن عاص اپنے تھیلے میں اپنے بھائی کے ٹکڑے ڈال رہے تھے اور فرماتے تھے اللہ میرا بھائی کی موت پردیس میں ہوئی ہے, میرا بھائی پردیس میں شہید ہوا ہے, میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے مدینہ منورہ میں ہیں. یہ اللہ میرے بھائی کی تو قربانی کو اللہ کی بارگاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یہ صحابہ نے اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر قربان کیا, اپنے جوانی کو خرچ کیا. اور میرے نبی نے فرمایا میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں. پھر آخری تمنا فرمائی میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے بھی اللہ کے راستے کی شہادت کی تمنا کی ہے. حضرت اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے میں امت میں دو باتیں چاہتا ہوں. ایک بات میں یہ چاہتا ہوں ہماری جماعتیں قریہ در قریہ, اقلیم در اقلیم, گاؤں در گاؤں, ملک در ملک ہماری جماعت دیوانہ وار گم رہی ہو, اللہ کے کلمے کو پھیلا رہی ہو. میرے بھائیو یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فی الارض. اللہ نے وعدہ کیا ہے جن کی زندگی میں ایمان ہے, جن کی زندگی میں نیک عمل ہے, اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اس زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے بنیں گے. اللہ نے زبور میں لکھ دیا ہے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ہماری ذمہ داری ہے ایمان والوں کی مدد کرنا. اللہ ایمان والوں کی ضرور مدد کرے گا. ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی تو دیں, اللہ کے نام پر مٹنے والے تو بنے, اپنی قبر اللہ کے راستے میں بناوے. اللہ سے فرمایا کرتے تھے میری ایک تو یہ تمنا ہے ہماری جماعت پوری دنیا میں گھوم کر اللہ کے کلمے کو پھیلا رہی ہو, اور اس کی یہ تمنا ہو ہر ایک انسان کی تمنا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی. میرے جوانوں یہ جوانی چند دن کی چیز ہے, دنیا گزرنے والی چیز ہے. پوری دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں. قربانی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے, یہ کام تو قربانیوں کا ہے. یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے, جان کھپانے کا ہے. صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چرائی ہیں. اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے کلمے کو بلند کرنا. پوری دنیا میں جماعتیں ملک در ملک گھوم رہی ہیں. افریقہ کے جنگلوں میں جماعتیں کام کر رہی ہیں. ہماری جوانی یہ خواہشات کے پیچھے نہ لگے. یہ دنیا تو چند دن کا سامان ہے. ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے, ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے. جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے. جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے. جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے. جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے. جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے. جن گھروں کو اجڑ جانا ہو, جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو, کل بیت وان طال سلامتها, بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میرے بھائیو اٹھتی جوانیاں مت دیکھو, اٹھتے جنازے دیکھو, شادی کی بارات مت دیکھو, موت کے ماتم دیکھو. ہم سب کو مرنا ہے,
قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہماری جوانیاں اللہ کے راستے میں چمک رہی ہو، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی در بدر، کبھی ان کے در، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہو برود صحرا میں جنوں کا ہم سفر ہو، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ مدینہ منورہ کے تمام صحابہ کرام، مکہ کے صحابہ، مدینہ کے صحابہ، 10,000 صحابہ کی قبریں آپ کو مدینہ منورہ میں ملے گی۔ کہاں صحابہ نے قبریں بنائی، اپنی جوانی اللہ کے نام پر لٹائی ہیں۔ جب جعفر طیار جب اللہ کے راستے میں موتا میں پہنچے ہیں، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عبداللہ ہیں، عون ہیں، محمد ہیں، ایک 6 سال کا، ایک 4 سال کا، ایک 2 سال کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے بیٹھے پورا منظر دیکھ رہے ہیں کہ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، ان کا دارا ہاتھ بھی کٹا، ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹا اور موتا کی زمین کو اپنے خون سے لال کر دیا۔ حضور 32 سال کا نوجوان جعفر طیار زندگی مدینہ میں نہیں گزری، ایتھوپیا ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، جب واپس خیبر کے موقع پر پہنچے ہیں، پھر غزوہ موتا میں گئے ہیں، وہاں جا کے شہید ہو گئے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر پر گئے، لڑکے کھلیان میں کھیل لگے اور اسماء بنت عمیس آٹا گوندھ رہی ہے، جعفر طیار کی بیوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ان بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور میرے نبی کے آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اسماء بنت عمیس نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ روتے کیوں ہے؟ کیف حال جعفر، جعفر کی طبیعت کیسی ہے اور جعفر کی واپسی کب ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا، اصبری واحتسبی، کہ اسماء صبر کر، اللہ سے اجر کی امید رکھ، تیرا شوہر تو دین کے لیے قربان ہو چکا۔ میرے بھائیوں، دنیا کے حالات میں ہمیں اللہ کے دین کی قربانی دے کر اللہ کے کلمے کو زندہ کرنا ہے۔ ایک کتنا بڑا اکثر نوجوانوں کا مجمع ہے، ہماری جوانی اللہ کے راستے میں چمک جائے، پھر دیکھو اللہ ہمیں کیا دے گا۔ میرا عمر صاحب پالن پوری فرمایا کرتے تھے، بلند اپنے اخلاق کا کرتا چلا جا، زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا، ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر سارے عالم پہ چھاتا چلا جا، دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا۔ ہماری قربانی کو دیکھ لوگ اپنے آنکھوں سے آنسو بناتے ہو۔ میرے بھائیوں، کتنے بچے تڑپ تڑپ کے دنیا سے چلے گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، جوان جوان قبروں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ وہ حالات ہمارے سامنے ہیں۔ ہم میرے بھائی مضبوط ہو جاوے، اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے۔ اللہ کی مدد دنیا میں ضرور آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اپنے پیغمبروں کی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے، لیکن ہمارا ایمان بھائیوں بھی کمزور ہے۔ ایمان تو دعوت سے بنے گا، اللہ کے راستے میں نکلنے سے ایمان پھیلے گا۔ جیسے میرے بھائی دوست بزرگوں، ہمارا سامنے اجتماع ہے، پورے گجرات میں اجتماع ہے، ہر جگہ جماعتیں بن رہی ہیں، جن جگہوں پر جن ضلعوں میں اجتماع ہے، کتنی جماعت اللہ کے راستے میں ابھی 3 دن کی چل رہی ہے، مردوں کی بھی مستورات کے بھی، اور کتنی جماعتوں کی ٹکٹیں بن چکی ہے۔ ہماری سرخیز میں اور ہمارے جوہا پورا کے علاقے میں ابھی ہماری جماعتوں کی ٹکٹیں نہیں بنی، کبھی کسی کی 10 وصولی، کسی کی 8 وصولی۔ بھائی ٹھنڈی کا موسم ہے، ایسے وقت میں ہمارا وقت اللہ کے راستے میں لگ جائے گا۔ دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں، راتوں کو رونے کی لذت ملے گی، اللہ سے مانگنا بھی ملے گا، آرام بھی ملے گا۔ بھائی دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، اپنی جوانی کو اللہ کے نام پر قربان کر کے اپنے جوانی میں ایمان کو تازہ کرے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے نبی ہم سے میرے بھائی راضی ہو جائے۔ اب اس کے لیے ماشاء اللہ ساتھی بولے کون کون تیار ہے، جہاں سے جماعتیں تیار ہو، جماعتیں بولے اور افراد بولے کہ انشاءاللہ بھی اجتماع سے 15 16 17 ہمارا چیخلا میں ہمارا جلدی ضلع کا اجتماع ہے، ہماری جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی۔ اگر کوئی جماعت جلدی جا رہی ہے تو ساتھی بھی اپنے ناموں کو ظاہر کرے۔ کھڑے ہو جاؤ ساتھی۔ جی یار ان کا نام لکھو، کہاں سے بیٹا؟ حسین یار کا مسجد نصیبن مسجد، جی اب مسجد سلمہ سے، جی بے ساتھی بیٹھے رہے، ارادے کرے، ہمت کرے۔ جن حضرات کا بڑے وقت لگ چکا ہے وہ دوبارہ وقت لگا، اللہ بڑے طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ دیکھو ان کا نام ابراہیم حلقہ، مسجد قبا، جی بتائیے
محمد عمیر مسجد خدا نور حلقہ. جی اور بتاؤ ساتھی. ابراہیم حلقہ. ہمت کر کے ساتھی کھڑے ہو جاوے. ابھی ربانی لہریں چل لگی ہے. گوتا لگا دو کامیاب ہو جاؤں گے, پہنچ جاؤں گے. ان کا لکھو بچے. محسن پراچنا مسجد ماشاء اللہ. جی اور بتاؤ ساتھی. کہاں سے, کون سی مسجد؟ اچھا ابراہیم حلقہ ماشاء اللہ. بھائی اپنے اپنے حلقے والے ساتھی بھی بچوں کے نام دو کے جوانوں کے. جی اور بتاؤ ساتھی. ہمت کرے ساتھی, ہمت پر خدا کی مدد ہے. ان کا لکھو. کیا نام آپ کا؟ مصطفیٰ مزید الفدر حلقہ. یہ خیف حلقہ 11 نومبر 4 مہینوں میں نا ماشاء اللہ. یوسف مری ابراہیم حلقہ. بتاؤ بھائی ساتھی مسئلہ دیکھو نام آ رہے ہیں. اللہ نے لوگوں کے دلوں کو نرم کیا ہے. کتنے جوانوں کی زندگی پلٹ گئی, کتنے راتوں کو رونے والے بن گئے, اللہ سے مانگنے والے بن گئے. زندگی ہماری خوشگوار بنے گی, جنت کے مزے ہوں گے. جب ایمان اور اعمال بنتے ہیں تو اللہ دنیا میں جنت کے نمونے بتاتا ہے. ہمت کرے ساتھی. بڑی عمر کے ساتھی بھی بتائے بھائی. ان کا لکھو. ہمارے الیاس عثمانی حلقہ مسجد عائشہ. اور بتاؤ ساتھی. جن حلقوں میں 4 مہینے کی جماعتیں بن رہی وہ بھی بتائیں. بہت سارا مجمع تیار ہے جن کی وصولیاں ہو چکی ہے, جن کے دل میں ارادہ ہے اپنے ارادوں کو ظاہر کرے بھائی. الفضل سے انشاءاللہ 5 دسمبر کو 4 مہینوں کی جماعت مکمل ہے. اللہ آسان کرے, قبول کرے. جی اور بتاؤ ساتھی. اسے ساتھی بھی ارادہ کر کے جاؤ انشاءاللہ. ٹھیک ہے کہ ہم اپنی زوروں کی جماعتیں مضبوط بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطایا سے درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ پورے عالم کی ہدایت کو عام فرما. آنے والے ہمارے اجتماعات کو بے انتہا قبول فرما. گھر گھر کے دین کی محنت کو زندہ فرما. اس پورے مجمع کو قبول فرما. اللہ ساتھیوں کے نام 4 مہینوں کی جلنے کے آئے ہیں. اللہ ان کا نکلنا وقت پر آسان فرما. ہم تمام کو فکروں کرنے کی محنت کرنے کی توفیق مرحمت فرما. ہماری لوگ ہمارا فضل و کرم سے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کون سرکار عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.